الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك هم المفلحون. سورہ فاتحہ کی التماس ہے شہداء کو اٹھا کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ آل عمران کا ایک ادنی مصداق بہرحال طلاب کرام افاضل محترم حوزہ ہے وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم ان امتوں میں اور ان لوگوں میں سے قرار پاؤ کہ جو یدعون الی الخیر، جو خیر کی دعوت دیتے ہیں، یأمرون بالمعروف، اور اچھائیوں اور خوبیوں کا عمل کرتے ہیں اور ان کی طرف توجہ دلاتے ہیں. ینہون عن المنکر، اور وہ لوگ کہ جو برائیوں سے روکنے کی سعی و تلاش کرتے ہیں، اولئک هم المفلحون. سعادت مندی ہے کہ علماء کرام، افاضل محترم، اساتذہ کرام، حوزہ علمیہ مشہد مقدس کے مقیم و نزیل طلاب سے کچھ لمحات کے لیے گفتگو کی توفیق ہے. اگرچہ بلا تمہید گفتگویں بہت ساری تمہیدوں کے ساتھ ہو چکی اور مجھے 25 منٹ اور 20 منٹ سے زیادہ کا وقت نہیں ملا، جس کا مجھے حق ہے کہ میں ہلکا سا گلا کروں کہ جس میں مجھے پورے تاریخ پاکستان اور تجزیہ و تحلیل بھی کرنی ہے حالات کی، جس میں ہمیں سوالات کے جوابات بھی دینے ہیں اور پھر ذکر مسائل اہل بیت بھی، کیونکہ 9 بجے فرمایا ہے کہ یہ تقریب ختم ہونی ہے تو اب تو 20 منٹ رہ گئے ہیں اور یہ بہت مشکل ہوتی ہے خطیب کے لیے. علماء کرام خطبہ اعظام تشریف فرما ہے اور بہت ہی وارفتہ اور وارستہ خطبہ تشریف فرما ہے کہ وہ کیسے ایک طویل اور عریض پیغام کو، ایک مفصل گفتگو کو کیسے مختصر کرے. اگر بات مکمل نہ کی جائے تو اتنی محنتیں ہوئی ہیں، اتنی زحمتیں ہوئی ہیں، تدارک دکھا گیا ہے، اس کا اہتمام کیا گیا ہے، وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. میں بہت ہی مختصر اور جلدی کیونکہ بعض اوقات مختصر کرنے میں بہت ساری الجھنیں ہو جاتی ہیں، مختصر کرنے میں بہت سارے شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. میں صرف اور صرف یہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں کہ عزیزان گرامی، پاکستان کی تاریخی اور شیعی تاریخ کے تجزیہ و تحلیل کے بغیر آج گزرنے والے حالات اور واقعات کا ہم اچھا نتیجہ نہیں لے سکتے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے بارے میں جب میں بات کروں گا تو یہاں بیٹھے ہوئے احباب تو متوجہ ہیں، لیکن اگر کوئی کسی اور کا کاتب اور پیغام رساں ہے تو میں اس پر واضح کروں کہ میں حب وطنی میں یہ بات کر رہا ہوں. کسی اور ملک میں پاکستان کے حالات پر بات کرنا یہ پاکستان والوں کے درمیان ہے، پاکستانیوں کے درمیان ہے. اور اگر غیر پاکستانی یہاں تشریف فرما ہے تو انہیں حالات سے آگاہ کرنا مطلوب و مقصود ہے، ورنہ وطن کے منفی پہلوؤں کو بیان کرنا ایک شیعہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ شیعہ ہو اور وہ وطن عزیز اسلامی کے خلاف کچھ سوچے. بلکہ میں اگر یہ کہہ کر بات کو آگے بڑھاؤں کہ اگر شیعہ نہ ہوتے تو پاکستان بہت پہلے ٹوٹ گیا ہوتا. ہم نے اتنے جنازے اٹھانے کے باوجود بھی، اتنے دکھ دیکھنے کے باوجود بھی پاکستان کے ٹوٹنے کا تصور نہیں کیا. ورنہ عزیزوں، جو اپنے سینے پر ہاتھ مار سکتا ہے وہ کسی اور کو بھی مار سکتا ہے، لیکن ہماری سرشت میں نہیں ہے، ہماری طبیعت میں نہیں ہے، ہماری فطرت میں نہیں ہے کہ ہم اسلامی سرزمین کے ٹکڑے اور حصے ہوتے ہوئے دیکھیں. بلکہ یوں کہہ دوں کہ یہ قربانیاں، یہ جانثاریاں، یہ شہادتیں، یہ جنازے ہم دیکھ ہی اس وجہ سے رہے کہ ہم اسے توڑ نہیں سکتے،
اور ہم اسے ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے۔ عزیزان گرامی، در حقیقت پاکستان کے حالات کا تجزیہ کرتے ہوئے تھوڑا سا ماضی کے ورق کو لوٹوں گا اور میرے محبت آمیز گلے اور شکوے پر آدھا گھنٹہ میرا بڑھا دیا ہے۔ البتہ میں یہ نہیں کہ انہوں نے بڑھا دیا تو میں اتنا ہی ٹائم لوں گا، کوشش کروں گا کہ 9:30 سے پہلے ہماری مکمل تقریر ختم ہو جائے۔ پاکستان 1947 میں بنا اور پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شیعوں کا کتنا حصہ تھا وہ تاریخ پاکستان میں موجود ہے۔ جسٹس امیر علی، راجہ صاحب محمود آباد، خود قائد اعظم محمد علی جناح، خود ان کی بہن فاطمہ جناح اور علماء کرام میں جناب ابن حسن جاچوی، علامہ رشید ترابی مرحوم، ادھر جناب حضرت حسن زیدی مرحوم، حافظ کفایت حسین، اور پورے اس خطے کے اندر علماء شیعہ نے پاکستان کی تعمیر و تشکیل میں جو کردار رکھا، ادا کیا، وہ تاریخ کے صفحات پر سنہرے حروفوں میں لکھے جانے کے قابل ہے۔ مگر اگر بانی مملکت اور بانی سرزمین 6 مہینے میں ہی مار دیا جائے تو پھر پاکستان کی بنیادیں اور اس ملک کی بنیادیں مستحکم ہونا بہرحال ایک مشکل امر تھا۔ انقلاب اسلامی ایران کا تذکرہ ضروری ہے کہ امام خمینی کو 10 سال ملے اسے مضبوط کرنے کے لیے۔ آپ نے ایسے شاگردوں کی تربیت کی، ایسے لوگ چھوڑ کر گئے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ اگر آج خمینی ہوتے تو کیا ہوتا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج خمینی ہوتے تو یہی ہوتا جو خامنائی کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ ایک بہترین کامیاب ترین شخصیت اسلامی و دینی کی ایک علامت ہے کہ امام خمینی نے ایسے شاگردوں کو تربیت کی۔ لیکن پاکستان میں کیا ہوا؟ قائد اعظم پہلے سال میں ہی مار دیے گئے۔ فاطمہ جناح زیادہ افسانے نہیں، راجہ صاحب محمود آباد دل برداشتہ ہو کر لندن چلے گئے۔ ادھر جو بانیان پاکستان تھے ان کو گھر بٹھا دیا گیا۔ سب سے پہلا نقطہ آج پاکستان کے ان حالات کا، اور یہ بات میری پاکستان کے یہاں جو سفارت خانہ ہے اس تک بھی پہنچنی چاہیے، بلکہ میں اپنے وحیدی صاحب سے اور بزرگان سے گزارش کروں گا کہ وفد بنا کر ایک احتجاجی یادداشت پیش کر کے آئیں اس سفارت خانے کے اندر، اور اس تمام تر اجتماع کا بھی رپورٹ پہنچائیں کہ کتنا غم و غصہ تھا اور کتنا افسوس کا ماحول تھا، فضا تھی، اور ان کا کام آگے بات بڑھانا ہے۔ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں کیا اختیار ہے؟ جو وہاں اسلام آباد میں ایک صاحب بیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ مزدور لوگ ہیں، تنخواہ لینے والے لوگ ہیں، یہ ڈیلنگ پر آنے والے لوگ ہیں۔ انہیں 5 سال پورا کرنے کا ہدف اور مقصد تھا، چاہے کتنے لوگ مر جائیں، چاہے کتنے لوگوں کا نقصان ہو جائے، کسی طرح 5 سال کا دورانیہ مکمل کر دیا جائے۔ لہذا کس سے بات کریں، کس سے گلا کریں، کس سے شکوہ کریں، کس سے دکھ اور دکھڑے ہوئیں، وہ کوئی ہمیں پاکستان میں تو دکھائی نہیں دیتا۔ اور جو ہیں پاکستان کے اصلی مالک و وارث، جو نادیدہ حکمران ہیں، جو نہ دکھائی دینے والے حاکم ہیں، جو اصلی اختیار رکھنے والے لوگ ہیں، اگر ان کے بارے میں تذکرہ کیا جائے تو وہ شجر ممنوع ہے۔ جو اس پہ تذکرہ کرے گا وہ کہیں سے نکال دیا جائے گا۔ 1000 سے زیادہ مسنگ پرسن آپ کے ذہن میں رہنے چاہیے۔ جو بھی اس شجر ممنوع کی طرف جاتا ہے انہیں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن عزیزان گرامی نہیں، بہت ہی ہوشیاری اور سمجھداری کے ساتھ ہمارے ہاں قیادت کا اور کاروان قیادت کا سفر جاری و ساری ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی رحلت کے بعد پاکستان کے اندر آنے والے لوگ جو حکمرانی کرنے والے لوگ تھے اور آج تک پاکستان سے سنجیدہ نہیں ہے، ایک گلہ ہے، ایک شکوہ ہے، ایک حقیقت امر ہے۔ قانون کی عملداری کون کرتا ہے؟ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ قانون کو کون نافذ کرتا ہے؟ جس کے ہاتھ میں اختیار ہوتا ہے۔ روڈ پہ چلتا ہوا آدمی قانون کو نافذ نہیں کرتا۔ ابھی پچھلے دنوں کراچی میں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک ڈکیت ایک خاتون سے پرس چھین کر بھاگ رہا تھا موٹر سائیکل پر بیٹھ کے، ایک سواری نے اسے روک لیا۔ جب اسے پکڑ لیا تو پورے وہاں کے جو لوگ تھے وہ سب ایک ہاتھ مارنا ثواب سمجھ رہے تھے، اور جب ہم نے لوگوں کو کہا کہ بھائی یہ مر جائے گا، ہم بھی وہاں رک گئے تھے، ہم نے بھی کچھ اس میں کردار ادا کیا تھا اس حوالے سے کہ اسے روکا ہم نے، اور پولیس کو بلانے میں ہم نے کبھی اس کے پولیس کے حوالے کیا جائے تو ہم نے اسے کہا کہ یہ مر جائے گا، تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم پولیس کے حوالے کر دیں گے، یہ بچ جائے گا۔ یعنی جس ملک میں اداروں کے اوپر اعتماد نہ ہو، جس ملک کے اندر ادارے اپنے کام کو ادا کرتے ہیں اور ان کے اوپر بھروسہ نہ ہو،
تو پھر پاکستان کے یہی حالات ہوں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں. دوسرا نقطہ، پاکستان کے اندر پاکستان کے حکمرانوں کا اور آنے والے لوگوں کا غیر سنجیدہ ہونا، یہ پاکستان کے آج کے حالات کا سبب اور علت ہے. تیسرا نقطہ ہے فرقہ واریت اور دہشت گردی. پاکستان کے اندر فرقہ واریت نہیں ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے. میرے محترم عزیز محسوس کریں گے اس بات کو. فرقہ واریت اور ہے، دہشت گردی اور ہے. فرقہ واریت کا تو ایسا جنازہ نکلا ہوا ہے کہ آج پاکستان کی 25 سے زیادہ سنی جماعتیں ملت جعفریہ کے ایک فرد فرید کو اپنا قائد ماننے کو تیار ہے. یہ فرقہ واریت کا جنازہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ فرقہ واریت کا خاتمہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ آج ملی اتحادی کونسل کے تمام تر جماعتیں یہ طے کر چکی ہیں ابھی ایک ہفتے پہلے کے اجلاس کے اندر کہ جسے صدر بنائیں گے علامہ ساجد نقوی، وہی ہمارا صدر ہوگا پاکستان کے تمام مسلمانوں کا. سید ساجد قدم پر ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، سید ساجد قدم پر ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اس سے پہلے متحدہ مجلس عمل، اور ہم تو ہر جگہ جہاں بھی سنی شیعہ اتحاد کی بات ہوتی ہے، علامہ عباس قمری بیٹھے ہیں کراچی کے اتحاد کے اندر، متحدہ علماء فورم کا اتحاد، اس فورم کا بھی ہم تائید کرتے ہیں، لیکن وہاں وہ گروہ اور وہ ٹیم اور وہ دہشت گرد ٹولہ نہیں بیٹھا کہ جس نے پاکستان کے اندر کافر کے نعرے لگائے، پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا. جو ذمہ دار ہے آج کے پاکستان کے حالات کا، نہ متحدہ مجلس عمل میں ان کے لیے کوئی کرسی رکھی، اپنے اوپر حملہ کرواتا ہے کراچی کے اندر، 6 اپنے گارڈ مروا دیتا ہے، ڈرامہ رچاتا ہے خود، اور پھر بیان دیتا ہے جو نیٹ کے اوپر موجود ہے، آپ نے بہت سو نے پڑھا ہوگا اور دیکھا ہوگا، کہتا ہے کہ میں ایک تحریک چلانے لگا ہوں کہ کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا، میں اب شیعوں کو ماروں گا نہیں. اس کا مطلب پہلے مارتا تھا، یہ الفاظ ہے اس کے، میں اب شیعوں کو ماروں گا نہیں بلکہ میں ایک ایسی تحریک چلانے جا رہا ہوں کہ کوئی سنی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا، میں شیعوں کو دیوار سے لگا دوں گا. وہاں ایام عزا تھے اور ہمیں بڑے اجتماع سے خطاب کا موقع نصیب ہو رہا تھا. ہم نے کئی جگہ یہ کہا کہ یہ ہمیں کیا دیوار سے لگے گا، ہم نے خود انہیں دیوار سے لگایا ہوا ہے. نہ متحدہ مجلس عمل میں یہ لوگ ہیں، نہ ملی اتحادی کونسل میں یہ لوگ ہیں، نہ متحدہ فورم میں یہ لوگ ہیں. کسی بھی جگہ کوئی سنی انحصار بٹھانے کو تیار نہیں ہے. لہذا پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے، پاکستان میں دہشت گردی ہے. دہشت گردی اور ہے، فرقہ واریت اور ہے. البتہ اس نقطے کے اوپر ایک معمولی سا اور ایک گزرتے ہوئے تجزیہ کروں. ایک بہت صحت مند سا آدمی کو ہر ٹیلی ویژن پہ لایا جاتا ہے اور ہر کچھ مدت کے بعد اسے بلایا جاتا ہے جب افتراق پھیلانا مطلوب و مقصود ہوتا ہے. وہ کچھ عرصے سے پاکستان کے نجی اور سرکاری ٹی وی پہ زیادہ آ رہا ہے اور وہ بارہا یہ کہہ چکا ہے، اس لیے میرا حق ہے کہ مجھے حق حاصل ہے کہ میں اور آپ اس کا جواب دیں. وہ بارہا کہہ چکا ہے کہ جب سے انقلاب اسلامی ایران آیا ہے پاکستان میں فرقہ واریت پھیل گئی. پاکستان میں فرقہ واریت کا سبب ایران کا انقلاب ہے. میں اسے جواب دے رہا ہوں آپ کے توسط سے. پاکستان میں انقلاب اسلامی ایران کے بعد کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلی. دنیا میں فرقہ واریت اگر پھیلی ہے تو 1924 سے پھیلی ہے جب وہابیت کی بنیاد پڑی. اور اس کی موٹی دلیل یہ ہے کہ سن 1963 میں تو کوئی انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا. 1963 میں تو انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا. 1963 میں پاکستان کی تاریخ کا تیسرا بڑا واقعہ. اب پہلا بڑا واقعہ یہ ہو گیا جو آج کل ہوا ہے. اس سے بڑا واقعہ وہ جو 1 مہینے پہلے ہوا تھا جن کا آج چہنوں تھا وہاں. اور اب تیسرا ہو گیا یہ واقعہ 1963 کا ٹھیڑی کا واقعہ، خیرپور کے قصبہ ٹھیڑی کا واقعہ، جس میں 140 جنازے میں ملے اور 250 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے. اس وقت تو انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا. پھر یہ واقعہ کیسے ہو گیا؟ کیوں مارا تھا شیعوں کو؟ کوئی انقلاب کا کوئی خبر ہی نہیں تھی. یعنی اس معنی میں خبر نہیں تھی کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ اس کی نور پھیلے گا پوری دنیا میں، پاکستان کے اندر بھی آئے گا. برطانیہ نے، یہ پرانے بوڑھے شیطان نے 3 مکتبوں کی بنیاد رکھی تھی 1924 میں. تینوں کی تاریخ پیدائش ایک ہے، قادیانیت، وہابیت، بہائیت. تینوں کی تاریخ پیدائش ایک ہی ہے. تینوں کو برطانوی سفارتخانے نے تخلیق کیا. ایک کو بنایا فارسی زبان بولنے والوں کے لیے، مسلمانوں کا ایک گروہ، مسلمانوں میں ایک فرقہ. ایک کو بنایا عرب دنیا کے لیے، ایک کو بنایا یہ بر صغیر کے لیے اور یہ شبہ قارہ کے لیے، اس حصے کے لیے. قادیانیت، وہابیت اور بہائیت. بہائیت اور قادیانیت بہرحال ایک کچھوے کی چال چل رہے ہیں، ان کا وجود ہے، لیکن سب سے زیادہ جو طاقتور رہا وہ رہا وہابیت.
سب سے پہلا جرم انہوں نے کیا فرقواریت کا آغاز کیا، ائمہ کے مزارات کو گرایا، جنت البقیع کو منہدم کیا، جنت المعلی کو منہدم کیا، کربلا پہ چڑھائی کی، 6000 عزاداروں کو شہید کیا۔ یہ 1924 اور 25 کے واقعات ہیں۔ اس وقت انقلاب اسلامی ایران نہیں آیا تھا۔ پاکستان کے اندر سعودی حکومت اپنے ملک میں ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی داخل نہیں ہونے دیتی، اور ہر حاجی کے ہاتھ میں کتاب پکڑاتے ہیں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیعہ کافر ہیں۔ جو پاکستان میں پہنچتی ہیں، دنیا بھر میں وہ کتابیں پہنچتی ہیں، ہمارے ملک میں وہ کتابیں پہنچتی ہیں۔ یہ کون کر رہا ہے فرقواریت؟ فرقواریت یہ گروہ کر رہا ہے کہ جو ڈکیت گروہ تھا، جو راہزن لوگ تھے، جنہوں نے ایک مسلک بنایا اور مسلمانوں میں اختلاف ڈالنے کی انہوں نے ایک بنیاد ڈالی۔ لیکن یہ خطرناک ایک ناگ اور ایک مار، ایک سانپ جو فرقواریت کے عنوان سے تھا پاکستان کے اندر، اس کا جب دم گھونٹ دیا گیا تو پھر دہشت گردی کا آغاز ہوتا ہے۔ دہشت گردی کا آغاز اب سے 25 سال پہلے ہماری گردنیں پتلی تھیں اور زیادہ، اور آغاز ہم سے ہوا، لیکن آج پاکستان میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اہل سنت بھی مارے جا رہے ہیں۔ البتہ سما چینل پر کل ہمارا ایک انٹرویو نشر ہوا جمعے کے دن، پرسوں ہم نے اس میں بھی کہا کہ برابر مت کرو، وہ بھی مارے جا رہے ہیں، ہم بھی مارے جا رہے ہیں۔ ان میں دکھاؤ کہ کوئی بسوں سے اتار کے ایسے مارا جاتا ہو جیسے ہمیں مارا جا رہا ہے۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہاں سنی بھی محفوظ نہیں ہے، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پاکستان کے اور طبقے بھی محفوظ نہیں ہے پاکستان میں، لیکن برابری نہیں ہے، ایک جیسا پن نہیں ہے۔ جو ہمارے ساتھ رویے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہے۔ دہشت گردی ہے پاکستان کے اندر، ایک ٹولہ ہے، مخصوص ٹولہ، جسے کہیں سے تنخواہ ملتی ہے، جو ہماری بدنامگی کو عزیز رکھتے ہیں، چاہے انہیں قرآن بھی جلانا پڑے۔ واقعات ہوئے پاکستان میں، انہوں نے قرآن جلا دی اس لیے کہ کسی طرح FIR شیعہ کے خلاف کر جائے۔ تم قرآن کو بھی عزیز نہیں رکھتے، تم صحابہ کرام کی بات کرتے ہو۔ صحابہ کرام کے بارے میں تمہارے کیا رویے ہیں وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور طویل ہونے کا خوف ہے۔ اور چوتھا موضوع جو پاکستان کی ان حالات کے پیچھے پس منظر رکھتا ہے وہ ہے ہماری قوم کا بحیثیت قوم سیاسی شعور کا نہ ہونا۔ ہماری قوم بحیثیت قوم سیاسی شعور نہیں رکھتی۔ کہتی ہے جان آپ کے لیے ہے مگر ووٹ فلاں کے لیے ہے، جان تو قربان فلاں پر ہے مگر پرچی فلاں کی ہے۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایسے ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں اکثریت شیعوں کی رہی اور آج بھی ہے۔ مسلم لیگ نون میں ایک بڑی تعداد شیعوں کی ہے۔ البتہ ایک اگر کوئی رانا وہاں دکھائی دیتا ہے تو چاہے آپ رانے شاید آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی مل جائے۔ یہ محاذ آرائیاں ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ سیاسی شعور رکھنے والا محاذ بند کرتا ہے، محاذ کھولتا نہیں ہے۔ ایک جماعت کے خلاف پورے ملک کے اندر شیعہ قوم کی طرف سے جب آوازیں اٹھیں گی تو یہ محاذ کھولتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فلاں صاحب وہاں پر ہیں، وہ ان کے ساتھ گھوم رہے تھے، ادھر بھی آپ کو 4 آدمی مل جائیں گے تو کسی کے ساتھ گھومتے ہوئے مل جائیں گے۔ ان کا ریکارڈ مل گیا تو وہ ریکارڈ پہ چڑھ گئے، بہت کے ریکارڈ نہیں ملتے۔ نہیں، مجموعی طور پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی بحیثیت قوم شیعہ قوم ہمارے پاس سیاسی شعور کا فقدان رہا۔ ایک مدت تک پیسے نہیں، سیاست دین سے جدا ہے۔ اور کیسے ممکن تھا کہ جہاں سیاست دین سے جدا کا تصور ہو وہاں پر کوئی عالم دین آپ کو سیاست میں دکھائی دے؟ لیکن سلام اس وقت کے علماء کرام پر، خاص طور پر ابن سجاد بھی، علامہ رشید ترابی، خود آغاز میں سید محمد نبی، کہ جنہوں نے سیاست کے اس میدان میں قدم رکھا جہاں مشکلات کا سامنا ہوا۔ آج بھی اسی طرح سے ہے ہماری پوری قوم، مجموعی طور پر قوم، مجموعی طور میں ایک اگر ہم محنت کریں آج سے کام شروع کریں۔ البتہ یہ جو میں اظہار کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اس کے ارادوں سے بھی لوگ ڈرتے ہیں۔ یہ جو ارادہ ہم کرنے کا اظہار کر رہے ہیں اس سے بھی لوگ ڈرتے ہیں، طاقتیں ڈرتی ہیں۔ اگر آج سے ہم کام کرنا شروع کر دیں تو پاکستان کا صدر بھی شیعہ ہوگا بحیثیت شیعہ، اور پاکستان کا وزیر اعظم بھی شیعہ ہوگا بحیثیت شیعہ۔ پاکستان میں دوسری بڑی قوم ہے شیعہ، سب سے پہلی بڑی قوم ہے بڑے نبی مسلک رکھنے والے لوگ۔
दूसरी बड़ी कौम हम लोग हैं। और एक दावा तो जनाब नवाज शरीफ के जमाने में खुद उन्होंने कर दिया था कि पाकिस्तान में 90% शिया हैं। अगर बैंकों का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो यहाँ 90% शिया रहते हैं। पाकिस्तान में दो तरह के शिया हैं, एक आतिफी शिया है, एक फिकाहती शिया है। हमारे यहाँ आतिफी शियों पर अगर काम हो जाए तो हम पाकिस्तान में वज़राए आला भी बना सकते हैं, पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म भी बना सकते हैं। वो आतिफी शिया कौन है? जो मातम करता है, सलाम हो उसके ऊपर, जो अलम लगाता है, दुरूद हो उसके ऊपर, जो काले कपड़े पहनता है, मगर कभी कभी वो हाथ भी बांध लेता है और वो वहां कहता है कि साहब मैं तो इनके साथ भी हूं, मैं तो उनके साथ भी हूं। पाकिस्तान की सरजमीन पर आतिफी शियों की तादाद कम नहीं है। मैं तो आतिफी शिया उन्हें भी कहता हूं कि जो मजलिसें कराते हैं और अलम लगाते हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद हिंदुओं और ईसाइयों की भी है। इमाम हुसैन को औलवियत देते हैं, इमाम हुसैन को तरजीह देते हैं, वो आतिफी शिया हैं। उनको जोड़े तो पाकिस्तान के अंदर हम 80% से ज्यादा हैं। उन पे काम की जरूरत है। बहरहाल सियासी शऊर का ना होना और उलमा इकराम जब सियासत की उसमें तो वो फला आलिम तो सियासी है, उससे ज्यादा दूर रहो, सियासी उलमा से दूर रहो, सियासी उलमा काबिल कबूल नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस पिटाई ने, हमारी इस मुसीबत ने, हमारे इन मसाइब ने, हमारे इन मुश्किलात ने एक मजमूई तौर पर खुद ब खुद तो नहीं हो रहा, मुसीबत उठा रहे हैं, एक शऊर बहाल किया है कि हमें अब इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, हमें अपना सियासी किरदार अदा करना चाहिए। यानी मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आज आप आवाम में जाकर पूछे तो लोग ये बात करने को तैयार है। कल खवास ये बात नहीं करते थे कि हमें सियासी दुनिया में कदम रखना चाहिए। इसने हमें आज तक जो दुख दिए हैं, परेशानियों का सामना करवाया, उसका एक सबब अदम है, यानी सियासी शऊर का, बेहैसियत कौम सियासी शऊर का ना होना। अलबत्ता मैं आपसे यहाँ कहूँ कि एक और ज़िम्नी पस मंजर है हमारी मुसीबतों, मुश्किलात का, और वो ज़िम्नी है। मैं उसे ज़िम्नी कहता हूँ, ताकीद कर रहा हूँ कि ज़िम्नी है। और वो है हमारे अंदर अदम हमाहंगी का ना होना। ये एक सबब बना है कि जो आज इन मसाइल और मुश्किलात हमें सामने है। मुमकिन है कोई कहे साहब इसे ज़िम्नी ले रहे हैं आप? जी हाँ, हम तो बुनियादी तौर पर उस मसलक और मकतब से ताल्लुक रखते हैं, उस फिक्र और उस शऊर और उस आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं जहां मेरिट पर, जहां अहलियत पर, जहां सलाहियत पर कायद और इमामत बनाई जाती है। लिहाजा अब अगर कोई सलाहियत वाले को ना मान रहा हो, अहलियत को ना मान रहा हो, तो फिर उसे ज़िम्नी सबब शुमार करूं या नहीं करूं? यानी आपके पास, यानी जो मुखालिफ हो, उसके पास खुद कोई शख्सियत ना हो और शख्सियत का इनकार कर रहे हो, तो इसे ज़िम्नी सबब शुमार किया जाए, नहीं किया जाए? जितना हम उसे अहमियत देंगे वो अहमियत बढ़ता चली जाएगी। और किसके साथ नहीं हुआ? चंद जुमलों को महसूस करें। यही सन 1963 का वाकया जब ठेड़ी का पेश आया, तो सन 1963 के ठेड़ी के वाकये ने सबब बनाया कि मिल्ली तौर पर, कौमी तौर पर एक इत्तेहाद सामने आए। इन शहदा ने हमें इत्तेहाद अता किया था। लिहाजा 1963 जून 1963 ठेड़ी का वाकया होता है और अगस्त 1963 में रिजविया इमाम बारगाह कराची में 350 उलमाए किराम पूरे पाकिस्तान से जमा होते हैं और सैयद मोहम्मद देहलवी अल्लाहु मकामहू को कायद मिल्लत जाफरिया का उन्वान देकर क़यादत सौंपते हैं। ये शहदा के खून का असर था जो आज आप मुत्तहिद हुए। सैयद मोहम्मद देहलवी कई साल तक कायद रहे। उनकी रहलत के बाद कुछ अरसे तक जस्टिस जमील साहब ने जिम्मेदारियां संभाली। जस्टिस जमील की रहलत के बाद यानी कायद मिल्लत जाफरिया अव्वल अल्लामा सैयद मोहम्मद देहलवी की क़यादत का उन्वान 1963 में पड़ा और फिर 79 में 79 में जनाब मुफ्ती जाफर हुसैन अल्लाहु मकामहू को कायद मिल्लत जाफरिया का उन्वान देकर और खिताब देकर उन्हें मुंतखब किया गया। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन की क़यादत बड़ी ताबनाक और बहुत ही हसीन क़यादत थी। पूरी मिल्लत मुत्तहिद थी, तमाम इदारे मुत्तहिद थे, सब उन पर इत्तफाक राय रखते थे। अलबत्ता ये ज़हन में रहे कि आज जो मुश्किलात कायद मिल्लत जाफरिया को आज हैं, दौर बदल चुका है, मसाइल बदल चुके हैं।
اس وقت کی آئیڈیل شخصیات کو، اس وقت کی مثالی شخصیات کو آج کے حالات پر منطبق کیے بغیر تجزیہ اچھا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں قائد ملت جعفری اول سید محمد دہلوی کا مطالبہ کیا تھا؟ سید محمد دہلوی کا مطالبہ اگر آج سوچا جائے تو ایسا لگے گا جیسے بہت چھوٹی بات تھی، لیکن اس وقت کا کارنامہ تھا۔ کیا تھا ان کا مطالبہ؟ ان کے 3 مطالبات تھے۔ اس وقت تحریک کا نام نہیں دیا گیا تھا، اس وقت نام دیا گیا تھا شیعہ مطالبات کمیٹی، جس کے 3 مطالبات تھے۔ سب سے پہلا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ عزاداروں کو تحفظ دیا جائے، عزاداری کو تحفظ دیا جائے۔ دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ اوقاف، جو شیعہ اوقاف ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، ہمارے ادارے ہیں یہ، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے۔ تیسرا مطالبہ سید محمد دہلوی کا یہ تھا کہ دینیات ہماری علیحدہ کی جائے۔ تینوں مطالبات میں قدرے وہ کامیاب رہے۔ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ جب دوسرے قائد ملت جعفریہ کے عنوان سے سامنے آئے تو ان کا کیا مطالبہ تھا؟ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے گورنمنٹ کو، ہم زکوٰۃ شرعی موازین اور اصولوں کے مطابق ادا کریں گے۔ یہ بہت بڑا مطالبہ تھا اس وقت کے حساب سے۔ آج دیکھا جائے تو یہ کوئی بڑا مطالبہ نہیں ہے، تو اور کچھ ہوگا۔ یہ پہاڑ تھا، یہ مسئلہ پہاڑ بن گیا تھا اس وقت، حل کیا ہماری ملت نے، اور اس کے لیے سیکریٹریٹ کے اوپر دھرنا دینا پڑا، اور تمام ملت وہاں پر جمع تھی۔ وہاں علم حضرت عباس بھی تھا، وہاں ماتم بھی، عزاداری بھی، گریہ وزاری بھی، اور بہترین انداز سے یکجہتی کا اظہار بھی تھا، اور پھر ماننا پڑا وہاں اس وقت کے جابر اور اس وقت کے ڈکٹیٹر کو، اور آپ کا مطالبہ پورا ہوا۔ البتہ اس مطالبے سے ایک جو منفی لوگوں نے تصویر لی کہ صاحب بینک کو تو دینا نہیں ہے، مولوی کو بھی نہیں دینا، معلوم ہمارے یہاں زکوٰۃ ہی ختم ہو کے رہ گئی۔ وہ البتہ وہ تربیت کا مسئلہ، وہ پھر آپ کے اور میرے کام کرنے کا مسئلہ تھا۔ بینکوں کو تو ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے، اپنے مدرسوں کو بھی نہیں دیں گے، لہٰذا ہمارے یہاں زکوٰۃ کی ادائیگی میں وہ آبتاب نہیں ہے جو برادران اہل سنت کے آبتاب ہے۔ اس کے بعد بہترین قیادت ہمیں نصیب ہوئی سن 1988 میں، معاف کیجیے گا، سن 1984 میں۔ قائد شہید علامہ سید عارف حسین الحسین رحمۃ اللہ علیہ، جو پورے ملک کے تمام مومنین کو جوڑنے میں 4 سال تک مصروف رہے، جنہیں مشکلات کا سامنا ہوا، اور سیاست میں قدم رکھنے کا رسمی اعلان شہید قائد نے کیا۔ لاہور کے اندر مینار پاکستان پہ اعلان کیا انہوں نے۔ مگر کتنا مشکل ہے اس ملک کے اندر سیاست کرنا، یہ انہیں زیادہ وقت اللہ نے نہیں دیا، اور سرخ رو کیا، عزت مند کیا، آبرو مند رکھا، اور انہیں شہادت کا درجہ عطا کیا۔ سن 1988 میں 88 میں ہمیں ایک اور قیادت نصیب ہوئی سسٹم کے ساتھ۔ علماء طے کریں گے نا، یہ مذہبی قیادت ہے، علماء طے کریں گے۔ زندہ باد، مرد آباد، مجمع اور اجتماعات کے ذریعے سے جنہیں خود بیچاروں کو سمجھ میں نہیں ہے، ان کی بنیادوں پر تو نہیں فیصلے ہوں گے۔ علماء کرام نے ان 4 قیادتوں کو علماء کرام نے طے کیا، سید محمد دہلوی کی بھی، مفتی صاحب کی بھی، شہید کی بھی، اور علامہ سید ساجد الدین نقوی کی بھی۔ ان کی قیادت علماء کرام ایک فورم ہے، علماء ہیں، مقتدر علماء ہیں، شخصیات ہیں، مدارس کے پرنسپل ہیں، مدرسین ہیں، ان لوگوں نے انتخاب کیا۔ اور جن لوگوں نے 88 میں قائد موجودہ کو انتخاب کیا، وہ لوگ خدا خواستہ مرے نہیں ہیں، ان کو شمار چند بزرگوں کے علاوہ اکثریت ان کی زندہ ہے۔ جس طرح اس وقت انہوں نے قیادت کا اعلان ان کے لیے کیا، ایسے ہی آج بھی ان کی قیادت پر وہ لوگ متفق ہیں، اور وہ لوگ ان کی حضرت قائد کی تائید کرتے ہیں۔ پاکستان میں اب یہ دور جو 88 سے شروع ہوا، تو مجھے کہنے دیجئے کہ 79 کے اندر انقلاب اسلامی ایران آتا ہے، اور پھر ضیاء الحق نے، ڈکٹیٹر نے، جابر نے پاکستان میں انقلاب کی نورانیت کو روکنے کے لیے اسلام 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 اور ریفرینڈم اور اسلام کا نعرہ بلند کیا۔ جس کے ایک بالش کے چہرے پہ اسلام نہیں تھا، وہ پورے پاکستان میں اسلام چاہتا تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انقلاب اسلامی ایران کی برکتوں اور نورانیتوں کو پاکستان میں روک سکے۔ بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے تھے، انقلاب اسلامی ایران کا نور وہاں پہنچ رہا تھا، لہٰذا انہیں اوپر سے کہا گیا کہ یہ سارے لوگ، سادہ لوگ، ایک بڑی تعداد میں حق پسند لوگ، حقیقت پسند لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیعہ ہو جائیں، کہ شیعت کو کے بارے میں ایک اچھا تصور یہاں پر ایک اجاگر ہو جائے، لہٰذا یہاں اسلام اسلام کا نعرہ لگاؤ۔ ضیاء الحق نے اسلام کا نعرہ اسلام کی ہمدردی نہیں لگایا تھا، شیعہ دشمنی میں لگایا تھا، لہٰذا اس نے یہ ایک چال چلی، شہید کو
اس نے قتل کروایا اور ان کی شہادت میں اس کا بالکل برابر کا اور اصلی عنوان تھا. لیکن شہید کی شہادت کے بعد جب آپ نے سینٹ میں 2 بڑی شخصیات کو پہنچوایا، آپ نے صحابہ بل کو پاکستان کی قومی اسمبلی سے رکوایا، آپ نے شمالی علاقہ جات کے اندر بھاری اکثریت کے ساتھ اپنے نمائندگان کو جتوایا، تو پھر وہ خطرہ لاحق ہوا کہ اب اگر اسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ کیا جائے، اسے اگر توڑا نہ جائے اس سسٹم کو، تو یہ کل پاکستان کے اوپر مسلط ہو سکتے ہیں. سازشیں ہوئیں، اختلافات ڈالے گئے، چالیں چلی گئیں، لیکن سلام ہو سید نقوی کو کہ ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں. یہ جسے چاہیں بھلا دیتے ہیں اور جس سے چاہیں دوستی کر سکتے ہیں. اپنے اوپر مولا علی علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے بہترین کنٹرول اور قابو رکھتے ہیں، اور ان تمام مشکلات کے باوجود وہ بندہ پہاڑ کی طرح کھڑا رہا. ایک ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی انہیں ایئرپورٹ لانے کے لیے اور ریسیو کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا تھا. یعنی اس لیے نہیں، خود نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مجھے لینے آئے، وہ مشکل میں پڑ جائے گا. وہ بندہ خدا باہر نکل کے ٹیکسی پکڑ کر اپنی مطلوب منزل تک پہنچنے میں وہ بھی 3-4 مہینے کا دور رہا، لیکن اس نے جدوجہد کو نہیں چھوڑا. میں نے کہا یہ ضمنی مسئلہ ہے جو اختلاف کرتے ہیں. سید محمد دہلوی کو کتنے لوگوں نے تکلیفیں پہنچائیں؟ کیا اس دور کے اندر سب متفق تھے؟ سب قائد ملت جعفریہ کے عنوان سے سید محمد دہلوی کو مانتے تھے؟ بڑے بڑے نام تھے، ان کا نام لینا نہیں چاہتا اس لیے کہ جو منفی کردار رکھتے ہیں وہ کوڑے کی ٹوکری میں چلے جاتے ہیں. مثبت کردار رکھنے والے زندہ رہتے ہیں. تاریخ کبھی بھی ان لوگوں کو نہیں لکھتی کہ جو منفی کردار رکھتے ہو، تاریخ ہمیشہ انہیں لکھتی ہے جو مثبت کردار رکھتے ہیں. سید محمد دہلوی کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. کہا صاحب بک گیا ہے، سودا کر لیا ہے. سید محمد دہلوی کچھ دنوں کے لیے ممنوع ملاقات ہو گئے تھے، اپنی ملاقاتیں بند کر دی تھی، انہوں نے ترک کر دی تھی. لوگوں نے تہمتیں لگائی. نامور لوگ تھے جن لوگوں نے ایسا کام کیا. سید محمد دہلوی کی قیادت کے اندر رخنہ ڈالنے والے نامور لوگ تھے، چھوٹے لوگ نہیں تھے. ملک کی سطح پہ پہچانے جانے والی شخصیات تھی. اللہ ان کے کیے ہوئے کاموں سے درگزر فرمائے. لیکن سید محمد دہلوی نے جب ممنوع ملاقات ہو گئے، کچھ عرصے کے لیے اپنے آپ کو ذرا گوشہ نشینی میں منتقل کر دیا، گوشہ نشین ہو گئے، تو لوگوں نے باتیں کرنا شروع کی، بک گئے، یہ کر لیا. کچھ عرصے کے بعد جب اسٹیج پر آئے اور ممبر پر آئے اور مجمع کے سامنے آئے، تو جملہ ان کا بڑا تاریخی جملہ ہے، میں آپ کی سماعتوں میں نظر کر رہا ہوں. سید محمد دہلوی نے فرمایا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ میں کہیں چلا گیا، میں نے کوئی سودا کر لیا. نہیں، اونچی چھلانگ لگانے کے لیے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. مفتی جعفر حسین کو کیا پریشانیوں کا سامنا نہیں ہوا؟ مفتی جعفر حسین کو کیا مخالفتوں کا سامنا نہیں ہوا؟ گروپ نہیں بنے، مخالفتیں نہیں ہوئی؟ قائد شہید کو کیا مخالفتوں کا سامنا نہیں ہوا؟ مسائل نہیں ہوئے، مشکلات نہیں ہوئی؟ لیکن کچھ انفرادیت ہے قائد موجودہ کی مخالفتوں میں، اور وہ انفرادیت یہ ہے کہ سمجھدار سمجھنا نہیں چاہتے، اور اگر قوم کے سمجھدار سمجھنے کی کوشش کریں تو معاملات بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میں اپنے بیان کو یہاں پر روک رہا ہوں، اور صرف ایک جملہ کہہ کر اور اس کو سمیٹتے ہوئے خلاصہ کرتے ہوئے وہ یہ کہ پاکستان کی سرزمین ہم سے زیادہ اہتمام اور توجہ مانگتی ہے، خلوص و سچائی مانگتی ہے، اخلاقیات کا تقاضا کرتی ہے، حقیقت بینی کا مطالبہ کرتی ہے. شخصیت پرستی کی جہاں مخالفت ہے، وہاں مدتوں کے بعد شخصیت جب بن جائے تو اسے توڑنے کا بھی کوئی اچھا کام نہیں ہے. ہم سے اس کی حمایت کا مطالبہ کرتی ہے. پاکستان کی سرزمین ہمیں برداشت کی سیاست، برداشت کا مادہ پیدا کرنے کا مطالبہ کرتی ہے. آپ کام کیجئے، کسی نے نہیں روکا، مثبت رویے کے ساتھ جماعتیں بنائیے، تعاونوا علی البر والتقوی کے قاعدے کو یاد رکھتے ہوئے ادارے تشکیل دیجئے، مگر دوسرے کو تسلیم کرتے ہوئے. اپنا تو چراغ نظر آ رہا ہے، وہ دوسرا سورج بھی آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، یہ انصاف نہیں ہے، یہ اچھا رویہ نہیں ہے. اور خاص طور پر اگر حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر خدا نخواستہ
1% کوئی طبقہ، میں 1% سے زیادہ اس کو نمبر نہیں دوں گا، 1% اگر کوئی طبقہ منفی بات کرتا ہو، اخلاقیات سے گر کے بات کرتا ہو، تہذیب سے گر کے بات کرتا ہو، تو پھر ہم کس سے جا کے گلا و شکوہ کریں گے؟ لہذا گزارش یہ ہے کہ مثبت رویہ رکھیے، کام کیجیے، ادارے بنائیے، لڑیے نہیں، دوسروں کے پروگراموں کو خراب مت کیجیے، اپنے آپ کو صرف مت دیکھیے، بلکہ قربت اللہ کام کرنے کی تھوڑے سے مشق کریں گے ہم، اور وہ سب سے زیادہ ہمیں علماء کرام و طلاب اور افاضل محترم سے یہ توقع ہونی چاہیے۔ اور میں شرم آ رہی ہے کہتے ہوئے کہ اگر حوزہ علمیہ کے اندر کوئی منفی پہلو کی بات ہوتی ہو، اخلاقیات سے گر کے بات ہوتی ہو، ہم اصول کے اندر تو قط کے اوپر اور یقین پر ایمان رکھتے ہیں، اور اپنی عملی زندگی میں ہم قط کے اوپر یقین نہیں رکھتے، معاملات کو طے کرتے ہوئے ہم یقین کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم گمان اور تخمین اور ظن اور گمانیات کے اوپر ہم بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ جب وہاں قاعدہ اصولی کے اندر اور فقہی قواعد کے اندر ہم جو ہے وہ یقین کے مطابق جب تک ہمارے پاس یقین نہ ہو اس وقت تک ہم فیصلہ صادر نہیں کرتے، فتویٰ نہیں دیتے، تو پھر آپ ہماری روزمرہ کی زندگیوں میں ہم شک اور گمان اور وہمیات کے اوپر چلتے ہیں، اور پھر غور بھی نہیں ایسا۔ الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری قیادت نے اپنے آپ کو کہیں دور رکھا ہو اور گم رکھا ہو، ہمیشہ میدان میں رہے، ہمیشہ خدمت انجام دیتے رہے، طریقے اور انداز مختلف ضرور رہے اور محاذ مختلف رہے، اور الحمدللہ پاکستان کے اندر کوئی قیادت کا مسئلہ نہیں ہے۔ پاکستان میں اگر کچھ مسئلہ ہے تو وہ اطاعت کا مسئلہ ہے، اطاعت کا مسئلہ بہتر کروا دیجئے، قیادت بہترین نصیب ہے آپ کو۔ جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اپنے بیان کے آخر میں جناب وحیدی صاحب کو، ان کے تمام بزرگان کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بیداری اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا، اور پاکستان کے اس بڑی مصیبت کے موقع پر ان کے وارثوں سے، خاص طور پہ جو زائرین ہزارہ برادران یہاں تشریف فرما ہے، ان سے تعزیت کرتے ہیں، انہیں تسلیت پیش کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے ذہنوں کو کربلا لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ ابھی علامہ سید ساجد علی نقوی فرما رہے تھے کہ وہ جنازوں کے درمیان کھڑے ہیں، اور جب جنازے اتنی بڑی تعداد میں ہوں تو یاد آئے گا کہ کربلا میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، سلام ہو زینب کبریٰ پر۔ اس مجلس میں کچھ بہنیں بھی بیٹھی ہیں جن کے عزیزوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اب زینب کبریٰ کو سلام کر رہی تھی، اپنے بھائی کے لاشے کو دیکھا جناب زینب نے تو میری بیوی کا حال متغیر ہو گیا۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین پہ جب گھوڑے دوڑائے گئے تو امام کا بدن مبارک ایسا پامال ہوا تھا، جوڑ علیحدہ ہو گئے تھے۔ قریب آ کے فرمانے لگی، کیا تو ہی زینب کا بھائی حسین؟ جناب زینب سے پہچانا نہیں جا رہا تھا اپنے بھائی کا لاشا، لاشے کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ امام سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں آپ کیا کر رہی ہیں؟ فرمانے لگی، بیٹا سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں۔ زینب کبریٰ کو اپنے بھائی کے بدن کے اوپر، یہ ان شہیدوں کے لاشیں بھی اسی انداز کے ہیں، ان شہیدوں کے لاشیں بھی ٹکڑے لاشیں، بدن کے ٹکڑے ہیں نا شہدائے کوئٹہ کے۔ میں کہتا ہوں یہ سارے وارث مل کر، ہم سب مل کر امام حسین کو سلام بھیجیں۔ جناب زینب کو سالم جگہ نہیں ملی نا تو پھر کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے، بوسہ لے کر مدینے کا رخ کیا۔ نانا گواہ رہیے گا میں وہاں کا بوسہ لے رہی ہوں، اجرکم اللہ، خدا کسی بار میں نہ رلا، اس میں بڑے اہل بیت میں نہ رونے رلانے والوں میں خراب تھے۔ نانا میں وہاں کا بوسہ لے رہی ہوں جہاں آپ نے بھی بوسہ نہیں لیا۔ اور اس کے بعد جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تو جناب سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں کیا گزر رہی ہے؟ کہا بھائی سید سجاد مجھے ایک منزل یاد آ رہی ہے۔ علامہ ملبوبی نے اس واقعے کو لکھا ہے، فرماتی ہے زین العابدین میں چھوٹی تھی، صحن خانہ میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری توجہ ہوئی کہ پورے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ تھا، میں سوچنے لگی یہ سایہ کیسا ہے؟ جب میں نے اسی کیفیت میں دیکھا تو یہی بھائی
کیجیے. رحم اللہ الفاتحہ. یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، شہداء کے درجات بلند ہیں انہیں بلند تر فرما، وارثوں کو صبر عطا فرما، ہماری قوم میں شعور اور سیاسی بیداری عطا فرما. پروردگار علماء کرام مراج عظام رہبر انقلاب کو صحت و سلامتی عطا فرما. تمام برجستہ علماء کرام مجاہدین ملت قائد ملت تمام شخصیات کو یا اللہ اپنے حفظ و امان میں قرار دے. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.